بنی اسرائیل میں ایک عابد نے 400 سال تک خدا کی عبادت کی۔ 400 سال کے بعد اس نے ایک روز عرض کیا، پروردگار، اگر تو یہ پہاڑ نہ بناتا تو لوگوں کو زمین میں چلنے کی رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان پہاڑوں کے باعث لوگ زمین میں فراخی سے چل پھر نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے اسی وقت اس عہد کے پیغمبر کو حکم دیا کہ اس عابد سے کہہ دو، ہمارے ملک اور انتظام میں تجھے تصرف کرنے اور دخل دینے کا کیا حق ہے؟ اب جو تو نے یہ تصرف کیا ہے، ہم تیرا نام نیک بختوں کے دفتر سے کاٹ کر بدبختوں کے دفتر میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عابد بہت مسرور ہوا اور خوشی میں فی الفور سجدہ شکر ادا کیا۔ پیغمبر وقت نے کہا کہ اے بے وقوف، تو قہر ربی اور بدبختی پر سجدہ شکر کس لیے ادا کرتا ہے، اور شقاوت پر حمد و ثنا کے کیا معنی؟ اس نے کہا کہ میرا سجدہ ادا کرنا شقاوت یا قہر ربی پر نہیں، بلکہ اس امر پر ہے کہ میرے پروردگار نے میرا نام اپنے محبوبوں اور عابدوں میں تو درج تو کر رکھا ہے، مگر اے پیغمبر، میری ایک حاجت کا ذکر بارگاہ الہی میں ضرور فرما دینا، اور وہ حاجت یہ ہے کہ اے پروردگار، جب تو نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھ ہی پر وارد فرما کہ ان سب کو بخشش و نجات عطا فرمائیے اور بخشش میں بھیجیے اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر کو، اور بہشت میں بھیجیے اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر کو حکم ہوا، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا یہ امتحان تیری توہین و تذلیل کے لیے نہ تھا، بلکہ تجھ پر اپنی مزید جلوہ ریزی اور کرم کرنے کے لیے تھا، اور بروز قیامت تو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم ان سب کو بہشت میں داخل کریں گے۔ تیرے جذبہ توحید، وفاداری اور ایثار کا ہم پورا پورا احترام کرتے ہیں۔ میں نے احمد سرخسی سے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کرنے کا پہلا سبب کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں سرخس کے جنگل میں اونٹ چراتا تھا اور کچھ عرصے تک میرا قیام وہاں رہا۔ اتنے عرصے میں میرا معمول یہ تھا کہ اپنی روٹی دیگر غربا کو دے دیتا اور خود بھوکا رہتا۔ اس آیت شریفہ کا مضمون میرے پیش نظر رہتا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور میرے اعتقاد و ایثار کی فضیلت و عظمت پر پختہ تھا۔ ایک روز ایک بھوکے شیر نے میرے اونٹ کو مار دیا اور خود ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر دھاڑا۔ اس کی آواز سنتے ہی تمام درندے جو قریب قریب تھے آ نکلے۔ شیر نے اونٹ کو پھاڑ دیا اور خود اس میں سے کچھ کھائے بغیر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اونٹ کو سب درندوں نے کھایا اور کھا کر واپس چلے گئے۔ جب وہ سیر ہو کر واپس ہوئے تو شیر بھی کھانے کے ارادے سے نیچے اترا۔ اس وقت ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کو دیکھتے ہی شیر بغیر کچھ کھائے پھر ٹیلے پر جا بیٹھا تاکہ لومڑی اس سے بے خوف ہو کر اپنا پیٹ بھر لے۔ جب لومڑی اچھی طرح کھا کر چلی گئی تو شیر نیچے اترا اور اس نے کچھ خوراک اس میں سے کھا لی۔ میں دور سے چھپا ہوا یہ تمام معاملہ دیکھ رہا تھا۔ شیر جب جاتے ہوئے میرے پاس سے ہو کر گزرا تو اس نے نہایت فصیح اور رقت انگیز زبان میں کہا، اے احمد، کھانے پینے کی چیزوں اور لقموں کا ایثار کرنا درندوں، ادنا جانوروں اور کتوں کا معمول ہے۔ انسان کی ہمت و جوانمردی یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دے۔ بس جب میں نے یہ دلیل دیکھی، میں دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اپنی زندگی اور ذکر، عبادت اور نوع انسانی کی خدمت کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں، اور یہی میری توبہ کی ابتدا ہے۔ ابو جعفر خلدی فرماتے ہیں کہ ایک روز ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں مناجات کرتے تھے، اور میں مناجات سننے کے لیے دبے پاؤں گیا تاکہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ فرما رہے تھے، پروردگار، تو اہل دوزخ کو عذاب فرمائے گا، حالانکہ سب تیری مشیت، علم اور قدرت قدیمی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تو نے دوزخ کو بھرنا ہی ہے تو تمام دیگر لوگوں کے بجائے مجھ اکیلے ہی سے اس کو بھر دے اور ان سب کو بہشت میں بھیج دے۔
جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے معاملے میں بہت متحیر ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صدائے لاہوتی مجھ سے کہہ رہی ہے، ابو الحسن سے کہہ دو کہ ہم نے تجھے بندگان خدا پر اس رحمت و شفقت کی بدولت بخش دیا ہے۔ آپ کو نوری اسی بنا پر کہتے ہیں کہ آپ اندھیری کوٹھڑیوں میں جب کلام کرتے تو آپ کے باطنی نور سے گھر روشن ہو جاتا اور آپ نور حق کے ذریعے سے مریدوں کے بھید پر اطلاع پا لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب باطن بزرگ نے آپ کے متعلق فرمایا، ابو الحسن دلوں کا جاسوس ہے اور یہ اس کے مذہب و مشرب کی خصوصی صفت ہے، یہ اصل قوی ہے اور اہل بصیرت کے نزدیک بہت بڑا روحانی امتیاز ہے۔ اپنی محبوب چیز کا دوسروں کی خاطر چھوڑ دینا بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ تعالی نے تمام نیکیوں کی چابی اپنی محبوب چیزوں کو دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کر دینے سے تعبیر فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی اے لوگو، تمہارے لیے نیکی کا درجہ اس وقت تک پا لینا ناممکن ہے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں دیگر حاجت مندوں کے لیے صرف نہ کرو۔ اور جو مومن فی سبیل اللہ اپنی جان تک قربان کر دینے کے لیے آمادہ رہتے ہوں، وہ دنیا کے جاہ و حشم، اموال و جائیداد اور خوراک مخلوق خدا پر خرچ کر دینے کی کیا پرواہ کرتے ہیں۔ اور اس طریقے کی اصل اس طور پر ہے کہ ایک شخص حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، جوان مردوں کی سب سے بڑی مہم اور فضیلت اللہ تعالی کی راہ میں جان قربان کرنا ہے، اگر تو اس کی تعمیل کر سکے، ورنہ محض صوفیہ کی رسمی اور رواجی باتوں میں شامل نہ ہو۔ اور ان بزرگوں کا مقصد جان قربان کرنے سے اسلامی غزوہ و جہاد ہے، جس میں مجاہدین اعلائے کلمت اللہ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے شہداء کے متعلق فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اے مسلمانوں، ان لوگوں کو ہرگز مردہ مت تصور کرو جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ تو اپنے پروردگار کے پاس ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور عمدہ رزق دیے جاتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ جہاں ایثار کے تمام دیگر اعمال حسنہ یعنی ہمہ نوع خدمت و اتفاق اور فلاح و بہبود نوع انسانی ہے، وہاں اللہ تعالی نے ایثار کا سب سے بلند و برتر مظہر جہاد فی سبیل اللہ کو قرار دیا، جس میں مخلص مجاہدین اپنی جانوں کا ایثار کر کے حق و صداقت کی عظیم ترین خدمت بجا لاتے ہیں۔ سہیلیہ فرقے کا بیان۔ سہیلیوں کی عقیدت و مطابعت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور وہ اہل تصوف کے ایک بلند پایا اور برگزیدہ بزرگ ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ کے تذکرے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اپنے وقت میں بادشاہ تھے، مرادوں کو پورا کرنے والے اور طریقت کی مشکلات کو رفع کرنے والے تھے۔ طریقت میں آپ کے دلائل ظاہر و باہر ہیں، اور صوفیہ نے ان کی روحانی و باطنی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ آپ کا طریقہ اجتہاد و ریاضت اور مجاہدہ نفس کا طریقہ ہے، اور اپنے مریدوں کو بذریعہ مجاہدہ روحانیت کے کمال تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے ایک مرید کو تلقین کی کہ تو اس چیز کا التزام کر کہ ایک دن اور کوئی بات نہ کرے اور صرف یا اللہ کہتا رہے۔ اس نے تعمیل کی۔ آپ نے دوسرے روز بھی یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی فرمایا، یہاں تک کہ اسے یا اللہ کہنے کی مستقل عادت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ 3 راتیں بھی اس ذکر کا التزام کر، اگر تو اپنے آپ کو خواب میں پائے تو اس میں بھی یہی ذکر کر۔ اس مرید نے ایسا ہی کیا اور ہمہ اوقات ذات الہی کی یاد و محبت میں محو و مستغرق رہتا۔
ایک دفعہ اپنے مکان میں بیٹھا حالت استغراق میں تھا کہ ہوا زور سے چلی اور ایک لکڑی گر کر اس کے سر میں آ لگی اور سر پھٹنے سے چند قطرے خون کے زمین پر گرے۔ ان قطروں میں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اسی طرح ریاضت و مجاہدہ سے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا سہیلیوں کا طریقہ ہے، اور درویشوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت و عزت کرنا ہمدونیوں کا طریقہ ہے۔ باطن کا مراقبہ جنیدیوں کا طریقہ ہے، لیکن ان کے نزدیک محض ظاہری ریاضت اور مجاہدہ سود مند نہیں، اس لیے کہ ریاضتیں اور مجاہدے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہیں، اور اگر ان سے یہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ بے سود ہیں۔ اب میں نفس کی معرفت و حقیقت بیان کرتا ہوں، وباللہ التوفیق۔ نفس کی حقیقت و ماہیت۔ نفس کے لغوی معنی کسی شے کی ذات یا وجود ہونا ہوتا ہے، لیکن مختلف لوگوں کے عندیہ اور تصور میں اس کی تعبیر و توجیہ مختلف معانی میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایک گروہ کے نزدیک نفس بمانی روح ہے، ایک گروہ کے نزدیک نفس بمانی جسم ہے، ایک اور گروہ نفس کو بمانی ضمیر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نفس ایک خدائی امانت ہے جو دل میں رکھی گئی ہے، جیسا کہ روح ہے، اور اس پر سب متفق ہیں کہ دلی اخلاق و اعمال کا ظہور اسی سے ہوتا ہے، اور اس ظہور کی بھی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو نیکی کی صورت میں اور دوسری بدی کی شکل میں۔ بدی کو اخلاق رذیلہ قرار دیتے ہوئے کہہ لیجئے کہ تکبر، حسد، بخل، غصہ، بغض و کینہ، کذب و افطرا، غیبت، بددیانتی اور ان کی طرح دیگر ناستودہ صفات ہیں۔ بس ان تمام عیوب کو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اپنے سے رفع کرنا چاہیے۔ ریاضت ظاہری افعال سے ثابت ہوتی ہے اور توبہ باطنی اوصاف سے۔ نفس اور روح حقیقت میں ایک ہی لطیف و پاکیزہ شے کا نام ہے، لیکن نفس کی دو متضاد کیفیات یعنی خیر اور شر کا ظہور ایسا ہے جیسا ایک ہی جہان اور ایک ہی ماحول میں شیاطین اور ملائکہ اور بہشت اور دوزخ اور خدا کا لطف و قہر یکجا موجود رہتے ہیں۔ پس نفس مطمئنہ ایک ملکوتی نفس ہے جو ذکر و عبادت اور ریاضت و مجاہدہ سے قوت و فروغ پاتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی اور خدا کی حکم عدولی کی ترغیبات دلاتا ہے، اور جس کے باعث ابلیس راندہ درگاہ الہی ہوا۔ اس سے ثابت ہے کہ نفس امارہ کے خلاف جہاد تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے اور تمام مجاہدوں کا کمال ہے۔ اس جہاد کے بغیر بندہ خدا کا راستہ نہیں پا سکتا، کیونکہ نفس امارہ کی اطاعت میں بندے کی ضلالت اور بربادی ہے، اور اس کی مخالفت بندے کی نجات اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس نفس کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی مدح و توصیف کی ہے جس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جو نفس کی اطاعت میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فراموش کر دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جس شخص نے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کی اس کا مسکن یقینی طور پر بہت ہے۔ نیز فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسَكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ، یعنی جب تمہارے پاس ہمارا رسول وہ احکام لے کر آیا جنہیں تمہارا نفس رذیل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر اختیار کیا اور ان کی تعمیل سے منحرف ہو گئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا ما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی میں اپنے نفس کو برائی سے پاک و صاف نہیں سمجھتا مگر میرا پروردگار جس پر رحم و کرم فرمائے اور اس کی تائید و توفیق شامل ہو تو وہی شخص گناہ اور شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعید خیرا بصرہ بعیوب نفسی، یعنی جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کے عیوب نفس سے آگاہ مطلع کر دیتا ہے۔ اور روایات میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی، یا داؤد عاد نفسک فإن ودی فی عداوتها، یعنی اے داؤد اپنے نفس کی مخالفت کر کیونکہ میری دوستی اس کی مخالفت میں ہے اور اس میں تیرا فروغ باطن ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے پر محکوم و مکلف ہے تو پہلے اس کو اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے نیک و بد سے کما حقہ آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ خیر و شر سے باخبر ہونے کے علاوہ بندہ اپنے حدوث کو خدائے قدیم کی صفت ازلی و ابدی سے ممیز کر سکے اور اپنی فنا کے ساتھ خدا کی بقا معلوم کر سکے۔ اور کتاب اللہ اس مفہوم کی گواہی دیتی ہے جس میں اللہ تعالی نے نفس کی حقیقت و ماہیت معلوم نہ کرنے والوں کو جاہل اور احمق قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ أَيْ جَهِلَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگدانی اختیار کرتا ہے جس کا نفس جہالت و صفاحت سے موصوف ہو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لیا اس نے اللہ تعالی کو پہچان لیا۔ اور مشائخ میں سے ایک نے فرمایا ہے من جہل نفسہ فہو بالغیر اجہل، یعنی جو شخص اپنے نفس سے جاہل ہے وہ نفس کے علاوہ دیگر ہستیوں اور کائنات کی دیگر اشیاء سے بدرجہ اولی جاہل ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس کا نام روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، اور جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو یہ نام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ انسان پر زمانے اور وقت کا ایک ایسا قدیمی دور بھی گزر چکا ہے جبکہ اس نے ابھی جسم تو نہ پایا تھا لیکن اس کا نفس تب بھی موجود تھا اور اس کے وجود کی اللہ تعالی گواہی دیتا ہے۔ فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی ذکر کی گئی شے نہ تھا، یعنی وہ وجود نفس رکھتے ہوئے بھی جسمانی وجود نہ رکھتا تھا، اور تب انسان کی خاک جست آئندہ ہونے والا انسان تھی، حالانکہ ابھی اس کے قالب میں روح داخل نہیں ہوئی تھی۔ پس قرآن کریم میں اللہ تعالی نے خاک پاک سے انسان کی صورت مخصوص کو تمام ساختوں کے ساتھ انسان فرمایا، اور اہل سنت والجماعت کے گروہ نے بھی زیادہ عمیق مطالعہ و نظر سے استفادہ کرتے ہوئے یہ عقیدہ استوار کیا ہے کہ انسان دنیاوی و مادی نشیب و فراز سے بالاتر ہستی ہے، اور مادی تغیرات یا موت و حیات کے سانحات اس کی باطنی قوتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور اس لیے اس کا نفس نہ تو کوئی وقتی شے ہے اور نہ کسی زمانے سے وابستہ ہے۔ محققین کے نزدیک وہ تین معنوں سے مرکب ہے، ایک روح، دوسرا نفس اور تیسرا جسم، اور ہر عین یعنی جوہر کے لیے ایک عرض یعنی صفت ہوتی ہے جس سے وہ قائم ہوتا ہے۔ روح کے لیے عقل، نفس کے لیے ہوا و ہوس، اور جسم کے لیے حس، اور انسان عجائبات دہر کا مظہر ہے، اور دونوں جہان کے مانوی کمالات انسان کی ذات میں نمایاں ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس جہان کی علامات تو مٹی، آگ اور ہوا وغیرہ ہیں جن کے تاثرات بلغم، خون، حرارت، برودت اور صفرا وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس جہان کے مظاہر جنت و دوزخ اور عرصات ہیں۔ پھر جان یعنی روح بسبب لطافت بہشت ہے، اور نفس بسبب آفت
او وحشت بمنزلہ دوزخ کے ہے، اور جسم بجائے عرصات ہیں، اور خوبی ان ہر دو صفات کی قہر و محبت سے ہے۔ پس بہشت خدا کی رضا و محبت کی تاثیر ہے، اور دوزخ اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ مومن کی روح معرفت سے روشن و تابندہ ہے، اور اس کا نفس سراپا حجاب و گمراہی ہے۔ اور جب تک مومن قیامت کے روز دوزخ سے نجات نہ پالے گا، بہشت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالی کی روایت اسے میسر ہوگی، اور محبت اور ارادت کی حقیقت کو نہ پہنچے گا۔ پس جو شخص دنیا میں روح اور مقتضیات کو پہچانے، غیر اللہ سے روگدانی اختیار کرے، اور شریعت کی پل صراط پر قائم رہے، قیامت میں وہ شخص دوزخ اور پل صراط دیکھے گا، اور تزکیہ روح کے باعث جنت کے بلند درجات پائے گا۔ بغرض مومن کی روح قدرتی طور پر اسے بہشت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بہشت کا پرتو ہے، اور انسان کا نفس اس کو دوزخ کی طرف بلانے والا ہے، کیونکہ وہ نفس دنیا میں دوزخ کے ذرائع و عوامل کا پرستار ہے۔ پس درگاہ حق کے طالبوں پر واجب ہے کہ وہ ہمیشہ نفس کے برے رجحانات کی مخالفت کریں، تاکہ روح و قلب کو توانائی حاصل ہو، اور ایمان و یقین کی معنوی صفات فروغ پائیں۔ دوسری فصل، نفس کی توضیح میں مشائخ کے ارشادات۔ مشائخ طریقت نے نفس کی توضیح و تعبیر میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، جو یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حجابوں سے بڑھ کر حجاب نفس کی رویت ہے، یعنی بندے کے لیے دنیا میں جو بدترین حجاب ممکن ہو سکتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے، اس لیے کہ نفس کی پیروی احکام الہی کی مخالفت ہے، لہذا معصیت تمام حجابوں سے بدتر ہے۔ اور حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس ایک ایسی صفت ہے جس کی تسکین باطل سے ہوا کرتی ہے، اور وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے دیتا۔ اور محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو اپنے نفس کی بقا اور پیروی کے باوجود خدا کی معرفت کا خواہش مند ہے، حالانکہ تیرا نفس اپنے آپ کو پہچاننے سے بھی قاصر ہے، تو پھر خدا کی ذات و صفات کو کس طرح پہچانے گا؟ یعنی نفس اپنے اتباع کی حالت میں خود محجوب ہے، اور جب خود محجوب ہے تو حق تعالی کا مکاشفہ اس کو کس طرح ہوگا؟ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ خواہشات نفس کی پیروی کرے۔ اور ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اور احکام الہی کی پیروی سے باز رکھنے والا ہے، لہذا بہترین طریقہ عبادت یہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ نفس کے متعلق مشائخ کے اقوال و ارشادات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اور اب میں حضرت خلیل کا مذہب بیان کرتا ہوں، جس میں مجاہدہ نفس اور ریاضت کا ذکر ہے، اور ساتھ ہی اس کے حقائق کی وضاحت ہے۔ وباللہ التوفیق۔ مجاہدہ نفس، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری ذات و صفات کو سمجھنے اور پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور صراط مستقیم دکھائیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا مجاہد وہ شخص ہے جس نے راہ خدا میں اپنے نفس سے جہاد کیا۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہم نے چھوٹا جہاد چھوڑ کر بڑا جہاد اختیار کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نفس کا مجاہدہ ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مجاہدہ کو جہاد پر فضیلت دی، اس لیے کہ اس مجاہدہ میں محنت و ریاضت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ مجاہدہ نفس کے خلاف مستقل اور مسلسل جد و جہد ہے، جس میں خواہشات سے نجات پانا اور احکام الہی کی کامل اطاعت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تمام مذاہب والوں میں مجاہدہ قابل تعریف ہے، اور اہل طریقت اس کی پاسداری میں مخصوص ہیں، اور خاص و عام صوفیوں میں مجاہدہ کا طریق جاری ہے۔ ان معنی میں مشائخ کے رموز کلمات بہت ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اس اصل میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، اور مجاہدات میں آپ کے دلائل و براہین بہت ہیں۔ آپ کے مذہب میں مجاہدہ کے اندر جتنا بھی ضابطہ اور تواتر اختیار کیا جائے، تزکیہ روح اور جلائے قلب کے لیے اتنا ہی مفید ہے۔ روایات میں ہے کہ آپ مہینے میں صرف 2 مرتبہ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور اتنی تھوڑی غذا کے ساتھ بھی آپ نے طویل زندگی پائی۔ تمام محققین نے مجاہدہ کی روحانی ضرورت و اہمیت کو ثابت کیا ہے، اور اس کو مشاہدہ کا سبب گردانا ہے۔ اس لیے مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ ناممکن ہے، اور ہر طالب حق کے لیے خدا کا راستہ پا لینے میں مجاہدہ بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح عقبہ میں حضور حق تعالی اپنی مرادیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کیا ہوا مجاہدہ نہایت مفید و کارآمد ہے۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ بندے کا مجاہدہ خدا کی قربت اور رضا کا باعث بنے، اور اس کے باعث بندے کو اپنے خالق و مالک کا مشاہدہ نصیب ہو، کیونکہ صوفیہ کے قول میں المشاہدات مواریت المجاہدات، یعنی مشاہدات ہمیشہ مجاہدات کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ صوفیہ کا ایک اور گروہ کہتا ہے کہ مجاہدہ خدا تک پہنچنے کا سبب نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کے فضل و کرم سے پہنچتا ہے، نہ کہ مجاہدہ کے ذریعے۔ لہذا خدا کے فضل و کرم کو بندے کے مجاہدہ اور ریاضت سے کیا واسطہ؟ بس مجاہدہ بندے کی تہذیب نفس کے واسطے ہے، نہ کہ قرب رضائے الہی کی ضمانت۔ اور حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ نیز تمام انبیاء علیہم السلام پر درود پڑھنا، دستور شریعت کی اطاعت، کتب سماوی کا نزول اور جملہ احکام الہیہ سب کے سب مجاہدہ ہیں۔ اگر مجاہدہ مشاہدہ کا ذریعہ اور وسیلہ نہ ہوتا تو تمام مذکورہ چیزوں کا حکم باطل ہو جاتا۔ نیز دنیا اور عقبہ کے تمام احوال کا تعلق احکام اور اسباب کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور جو شخص اسباب کی نفی کرتا ہے وہ شرع اور رسم سب کا منکر ہے، جیسے کھانا پیٹ بھرنے کے اور لباس سردی سے محفوظ رکھنے کی علت ہوتا ہے۔ بس افعال میں اسباب کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے روگدانی اختیار کرنا سستی عناصر و تعطل کی دلیل ہے۔ اور مجاہدہ کی افادیت پر مشاہدات بھی بہت سی دلیلیں ہیں، اور مجاہدے کی افادیت پر مشاہدات میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ چنانچہ ایک وحشی سرکش گھوڑا ریاضت کرانے کے بعد حیوانوں کی صفت کو چھوڑ کر آدمیوں کی صفت میں آ جاتا ہے، اور وحشت و گریز کے بجائے محبت و موانست و اطاعت شعاری اختیار کر لیتا ہے۔
اور اس طرح اس کے تمام بہائمی اوصاف بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے جانوروں اور پرندوں کو مسلسل ریاضت و محنت سے اس درجے پر پہنچاتے ہیں جب ان کو چھوڑو چلے جاتے ہیں، اور جب بلاؤ تو آ جاتے ہیں، اپنے مالک کے ہر حکم کی فوری تعمیل کرتے ہیں۔ شرعی طور پر کتا ایک پلید جانور ہے، لیکن شکار کی مشق میں اس کا مجاہدہ اسے اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا مارا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے خواہ اجمی ہوں اور عربی ان کی ملکی و مادری زبان نہ ہو، چھوٹے بچے خواہ اجمی ہوں اور عربی ان کی ملکی و مادری زبان نہ ہو، لیکن مستقل ریاضت سے وہ عربی زبان بہت اچھی طرح سیکھ جاتے ہیں اور ان کی طبعی بولی بدل جاتی ہے، اور اس کی مانند اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بس تمام شریعت کا مدار مجاہدہ پر ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرتاً معصوم مطلق تھے، ہمہ وقت قرب الہی حاصل کیے ہوئے تھے، گناہوں سے محفوظ و مبرہ تھے، اور عاقبت کی تمام سعادتوں سے یقینی طور پر مشرف تھے، بائیں ہمہ اتنا مجاہدہ کیا کہ ذکر و عبادت کے لیے بھوکے رہتے، راتوں کو بیداری اختیار فرماتے اور وصال کے روزے بھی رکھتے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اس کثرت سے ریاضت و مشقت پر کئی جگہ تلقین فرمائی کہ آپ عبادت میں تخفیف فرمائیں، صحت کے لیے آرام بھی فرمایا کریں، اپنی جان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تعمیر مسجد کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھاتے اور آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی اینٹیں اٹھا کر رکھتا ہوں اور آپ کی محنت اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن غیرها فإنه لا عیش الا عیش الآخرہ، یعنی اے ابو ہریرہ، تو کسی اور آدمی کی اینٹیں جا کر اٹھا، اس لیے کہ حقیقی عیش و آرام تو عقبہ ہی میں ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عیش و آرام کے لیے یہ مجاہدہ اور ریاضت اختیار فرما رہے تھے۔ حیان بن خارجہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ غزوہ و جہاد کے معنی پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو سب سے پہلے غزوہ و جہاد اپنے نفس سے شروع کر اور اسے خوب ریاضت و مشقت میں ڈال، تاکہ یہ اطاعت احکام الہی سے مامور و مکلف ہو۔ علاوہ ازیں عام مفہوم میں جہاد فی سبیل اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ اگر تو جہاد میں بھاگتا ہوا مارا گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسی حالت میں اٹھائے گا کہ تو بھاگتا ہوا ہوگا، اور اگر تو نے جہاد ریاکاری سے کیا تو تیری بعثت بھی اسی حالت پر ہوگی، اور اگر تو نے جہاد ایمان و اخلاص اور صبر و تحمل کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر کیا اور خدا سے اس کا اجر و ثواب چاہا تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے خاص اولیاء اور صابرین مخلصین کی جماعت میں اٹھائے گا، اور یہی جہاد کا منتہا ہے۔ پس اظہار معانی کے حق میں عبادت کی ترکیب و تالیف کو جس قدر اہمیت و اثر حاصل ہے، اتنا ہی معانی کے اصول اور احوال باطن میں مجاہدات کو اہمیت و اثر حاصل ہے، اور جس طرح بیان عبارت کی صحیح ترتیب و تالیف کے بغیر درست نہیں بیٹھتا، اسی طرح راہ خداوندی کا طے کرنا مجاہدات کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ مشاہدہ بلا مجاہدہ کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بہرکیف اس کے برعکس صوفیہ کے دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و بخشش خدا کے فضل و کرم سے ہوگی، نہ کہ مجاہدہ سے، اور وہ لوگ اس اندیے کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل بھی مہیا کرتے ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگوں میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کے باعث نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میں بھی صرف اعمال کے ذریعے نجات نہیں پا سکوں گا،
تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ پس مجاہدہ کرنا بندے کا فعل ہے، لیکن اس فعل کو نجات کی علت سمجھنا محال ہوگا۔ اس سے ظاہر ہے کہ بندے کی نجات اور خلاصی رحمت و خداوندی اور مشیت ایزدی پر موقوف ہے، نہ کہ مجاہدہ پر، اس لیے کہ خداوند کریم نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حرجا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالی راہ راست دکھانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ وساوس میں ضلالت کے پریشان کن تاثرات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ نیز اللہ تعالی نے اپنی مشیت کے متعلق فرمایا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اس آیت شریفہ سے بھی مشیت خداوندی واضح ہے۔ اگر مجاہدہ قرب خداوندی کا یقینی ضامن ہوتا تو ابلیس ہرگز مردود نہ ہوتا، اور اگر مجاہدہ کا ترک کرنا مردود و گمراہ ہونے کی علامت ہوتا تو آدم علیہ السلام مقبول نہ ہوتے اور نہ ہی معصوم و مصفہ ہوتے۔ پس خدا کی وسعت کرم سے ہی فلاح و نجات ہوتی ہے، نہ کہ مجاہدات کی کثرت سے، اور نہ ہی سب سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والا خدا کے قہر و عذاب اور مواخذے سے بالکل بے خوف ہو سکتا ہے، بلکہ جو شخص اس کے لطف و کرم میں سبقت لے گیا وہی خدا سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک طرف تو ایک شخص معبود میں عبادت و اطاعت سے زیادہ قریب مگر خدا سے دور ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک شخص خرافات میں مبتلا گناہ مگر خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بحث کا مقصد و مدعا یہ نہیں کہ محض خدا کے لطف و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے شریعت کی اطاعت اور حکام خداوندی کی پیروی سے غفلت برتی جائے۔ جب بغیر مشاہدہ کے مجاہدہ موجود نہ ہوگا تو بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ بھی محال ہوگا۔ پس پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تب بندے کو مجاہدہ کی رغبت ہوتی ہے، اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حجت لاتے ہیں کہ جو شخص مجاہدات کی افادیت کو تسلیم نہیں کرتا وہ تمام انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں اور شریعتوں کا منکر ہے۔ اس کا تعلق فرائض و اعمال اور اسباب و علل کی دنیا کی بالکل درست ہے۔ مجاہدے تو دلائل اور اجر و ثواب ثابت کرنے کے لیے ہیں، نہ کہ وصل و رضا اور فضل و غفران کی ضمانت کے لیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یعنی اگر تمام فرشتوں کو کفار کی جانب بھیجیں اور مردے بھی ان سے ہم کلام ہو کر حیات بعد الموت کا یقین دلائیں، اور ہم ان کے سامنے گزری ہوئی مخلوقات کو اٹھا کر حشر و نشر کی تصدیق کرائیں، وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے جسے چاہے ایمان نصیب کرے، اور کفار میں سے تو اکثر لوگ حقائق ایمانی سے جاہل و بے خبر ہیں۔ نیز فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے آپ انہیں حشر و نشر سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کفار کے لیے دلائل پیش کرنا، قیامت کا خوف دلانا اور حساب و کتاب کی تلقین کرنا بالکل بے اثر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم نے ازروع مشیت انہیں اہل ایمان سے نہیں گردانا، اور یہ مشیت الہی نہیں تو اور کیا ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کے پاس ہوتے ہوئے، اس کی تعلیمات سنتے ہوئے اور معجزات دیکھتے ہوئے ایک شخص تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے اور دوسرا اپنی تمام زندگی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ بہرکیف طالب حق کے لیے جدوجہد اور مجاہدہ لازمی ہے، اور آرام و آسائش اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عبادات میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استوى یومہ فہو مغبون، یعنی جس شخص کے 2 دن مساوی گزریں اور دوسرے دن میں اپنے پہلے دن سے زیادہ روحانی اور باطنی فروغ نہ ہو، وہ شخص نہایت نقصان و پسماندگی میں ہے۔ علاوہ ازیں فرمایا ہے، استقیموا ولن تحصر، یعنی عبادت و ریاضت میں استقامت اختیار کرو اور ہمیشہ ایک حال پر قائم نہ رہو۔ اور اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ مجاہدہ و ریاضت کا جواز بالاتفاق موجود ہے، لیکن اپنی ریاضت پر خدا کے حضور مغرور ہرگز نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجاہدے بندے کے افعال ہوتے ہیں اور مشاہدہ خدا کا عطیہ ہے۔ جب تک خدا کا عطیہ نہ ہوگا، بندے کا فعل بے قدر و بے حقیقت ہوگا۔ بس جہاں تک تجھ سے ہو سکے اپنے اعمال پر تکبر نہ کر اور کسی مذموم صفت میں نفس کی پیروی نہ کر، کیونکہ نفس عموماً مائل بغاوت ہو کر شہوانیات کی ترغیب دلاتا ہے، اور حکایات میں مذکور ہے کہ حسین بن منصور نے کوفہ میں محمد بن علوی کے گھر نزول کیا۔ ابراہیم خواص بھی کوفہ میں موجود تھے۔ جب ان کی خبر سنی تو خود چل کر ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، ابراہیم، تو 40 برس سے مجاہدہ اور ریاضت کا جو طریق اختیار کیے ہوئے ہے، اس سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس عرصے میں طریق توکل کی حقیقت معلوم کر لی ہے اور اسے اپنا لیا ہے۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو نے اپنے باطن کے فروغ میں عمر برباد کر دی، لیکن تو فنا فی التوحید کیوں نہیں ہوا؟ شیخ ابو علی مرزری رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نفس کو اپنی شکل پر دیکھا کہ کسی نے اس کو میرے سپرد کیا، میں نے اسے درخت سے باندھ کر ہلاک کرنا چاہا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابو علی، غصے میں مت آ، اس لیے کہ میں خدا کے لشکر سے ہوں، تو مجھے نابود نہ کر سکے گا۔ اور محمد بن علیان نسوی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہوئے ہیں، کہ میں ابتدائی حال میں نفس کی آفات پر آگاہ ہوا تھا اور میرے دل میں اس کی جانب سے نفرت تھی۔ تو ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لومڑی کے بچے کی مثال میرے حلق سے باہر نکلا، اور میں نے جان لیا کہ وہ میرا نفس ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاؤں تلے لتاڑنا شروع کیا، اور میں اس پر جتنے زیادہ پاؤں مارتا تھا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے نفس، تمام جاندار چیزیں مسلسل ضربات لگانے سے ہلاک ہو جاتی ہیں، مگر تو اور موٹا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، میری ساختی خدا نے اسی قسم کی بنائی ہے کہ جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے اوروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ خاصہ میرے خمیر میں موجود ہے کہ میں مخالفت سے اور تقویت پکڑتا ہوں۔ اور شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی حال کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی صورت میں دیکھا، اور ایک درویش نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نفس ہوں، میں غافل اور خام طبع لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، کیونکہ میں برائی اور گناہ کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خدا کے سچے دوستوں کو نجات دلانے والا بھی ہوں، کیونکہ وہ مجھے برائی کی ترغیبات پر لعنت ملامت کرتے ہیں اور میرے ساتھ مجاہدہ کرتے ہوئے راہ حق تلاش کرتے ہیں۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دشمنوں سے بدترین دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، اور جب نفس کی شناخت صحیح طور پر ہو جائے اور انسان اس کے عیوب سے اچھی طرح باخبر ہو جائے تو طالب کو اس کی موجودگی سے بھی کچھ گزند یا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ نفس بھونکنے والا کتا ہے اور بعد ریاضت اس کی وحشت پر قابو پا لینا عین ممکن ہے۔ پس نفس کے مجاہدے نفس کے برے اوصاف کی فنا ہوتے ہیں، اور مشائخ نے اس بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے، میں اس باب کو طوالت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب شہوات کو چھوڑنے اور ہوا و ہوس پر غالب آنے کے متعلق بیان شروع کرتا ہوں۔ خواہش و ہوس کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یعنی جو شخص روز حشر اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے باز رکھا، اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے، اور یہ اس لیے کہ جو شخص نفس پر غالب آیا اس نے عزت و سرفرازی پائی، اور جو اسے مغلوب ہوا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ گمراہ کن چیزوں کا خوف ہے تو وہ ہیں ہوا و ہوس کا اتباع اور خواہشات کی کثرت۔ ایک آیت شریفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس کی توجیہ یوں فرمایا کرتے تھے ای الہوى الہ معبودا، یعنی ان لوگوں نے نفس کو معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ بس جس شخص کے تمام اعمال ہوا و ہوس کے تابع ہوں اور وہ نفس کی پیروی پر راضی ہو تو وہ خدا سے دور رہے گا اگرچہ وہ فرائض کا پابند بھی ہو۔ اور اسی طرح جو شخص نفس اور خواہشات کا مطیع نہ ہو بلکہ جس نے اپنی خواہشات کو رب واحد کی رضا کے تحت رکھا ہو وہ سچا موحد ہے اور اس کے درجات بہت بلند ہیں۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا روم میں ایک راہب 70 سال سے راہبانہ زندگی بسر کر رہا ہے اور ابھی تک گرجا میں بحکم رہبانیت گوشہ نشین ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے، رہبانیت کا زیادہ سے زیادہ عرصہ بھی تو 40 برس ہے، اور یہ شخص کس اصول و تصور کے تحت اس قدر طویل اعتکاف اختیار کیے ہوئے ہے؟ چنانچہ میں نے اسے دیکھنے کا قصد کیا۔ جب اس کے گرجا کے قریب پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور کہا اے ابراہیم، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ تو یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں اس جگہ محض ایک راہب بن کر نہیں بیٹھا بلکہ میں ایک کتا حرص و ہوس کا رکھتا ہوں جسے باندھے اور قابو کیے ہوئے میں اس گرجا میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہوں تاکہ خلق خدا اس کے شر اور ایذا رسانی سے محفوظ رہے، ورنہ میں صرف ایک گوشہ گیر راہب نہیں ہوں اور نہ وہ کچھ ہوں جو تو خیال کیے ہوئے ہے۔ جب میں نے اس کا یہ کلام سنا تو کہا پروردگار، تو نے دیگر مذاہب و ادیان میں بھی کس قدر پختہ فہم و ادراک کے لوگ پیدا کیے ہیں جن کی باتیں حکمت اور کرامت سے معمور ہیں۔ اس نے پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے ابراہیم، تو حقیقت و صداقت کی جستجو میں دنیا کے مختلف خطوں کے اندر کتنے لوگوں کو دیکھتا اور ٹٹولتا پھرے گا؟ جا پہلے تو اپنے آپ کو ڈھونڈ اور اپنے ازلی باطن کی جستجو کر، اور جب تو اپنے آپ کو پالے تو پھر انتہائی احتیاط سے اپنے آپ کی حفاظت کر، اس لیے کہ انسان کی ہوس اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر روز 360 قسم کے روپ بدلتی ہے اور بندے کو راہ راست سے ہٹا کر نفس کی غلامی میں مبتلا کرتی ہے۔
اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان احکام الہی کا احترام کرتا ہے اور ان کا مطیع رہتا ہے، نفس اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، لیکن جب وہ ہوس و خواہشات اور لذات کی پیروی اختیار کر کے راہ حق کو نظر انداز کر دیتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور شیطان کی ترغیبات کو وساوس کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ازل سے موحد ہیں اور نفس کے بندے نہیں ہو سکتے، ان کے متعلق اللہ تعالی نے شیطان کو خطاب کر کے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے موحد اور حق پرست بندوں پر تجھے کبھی غلبہ و اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ بس شیطان حقیقت میں انسان کا اپنا نفس ہے، اور اس معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کبھی نہ کبھی شیطان نے غلبہ نہ پایا ہو اور اسے گمراہ نہ کیا ہو، لیکن عمر رضی اللہ عنہ ہی ایک ایسا شخص ہے جس نے شیطان پر پورا غلبہ پایا ہوا ہے۔ بنی آدم کی کمزوری اس وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہوى والشہوات معجونۃ بطینۃ ابی آدم، یعنی ہوا و ہوس اور شہوت انسان کی تنیت میں گوندھی گئی ہے۔ لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ ہوا و ہوس کا ترک کرنا بندے کو آزاد و امیر کرتا ہے اور اس کے مرتکب کو ذلیل و مقید کرتا ہے۔ جیسا کہ زلیخا نے ہوا و ہوس کا ارتکاب کیا تو امیر ہونے کے باوجود عاجز و مقید ہوئی اور زنان مصر میں بدنام بھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہوا و ہوس کو ترک کیا اور تقوی اختیار کیا تو قیدی تھے، لیکن باعزت و آبرو امیر و صاحب حکومت و ثروت ہوئے۔ اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، مل وصل قال ترک ارتکاب الہوى، یعنی خدا کا وصل و قرب کیا ہے؟ فرمایا، ہوا و ہوس کی پیروی سے اجتناب کرنا۔ پس جو شخص خدا کے وصل سے مشرف رہنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ نفس اور ہوس کا اتباع نہ کرے، اور واصل باللہ ہونے کا اس سے بہتر طریقہ ممکن نہیں۔ اگرچہ اس میں صبر و استقامت اور شدید مجاہدہ سے کام لینا پڑتا ہے، اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو ہوا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اتنا بلند درجہ آپ نے کس طرح پایا؟ وہ بولا، میں نے نفس امارہ کو پامال کیا، تب مجھے یہ رتبہ ملا۔ اور محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں شخص پر تعجب کرتا ہوں جو اپنے نفس اور خواہشات کا بندہ رہ کر بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ وہ پہلے اپنے نفس کو پامال کر کے خدا تعالی کا قرب و وصل کیوں نہیں حاصل کرتا اور اس کے مشاہدہ سے کیوں مشرف نہیں ہوتا، اور بندے سے خدا کے حضور اپنی تمام شہوات کے متعلق باز پرس ہوگی۔ کانوں کی شہوت سننا ہے، آنکھوں کی دیکھنا ہے، ناک کی سونگنا ہے، زبان کی شہوت چکھنا اور کلام کرنا ہے، جسم کی چھونا اور گھسنا ہے، سینے کی سوچنا اور فکر کرنا ہے۔ پس طالب حق کے لیے لازمی ہے کہ وہ خود اپنا حاکم اور پاسبان بنے اور اپنے آپ کو معاصی سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ جو شخص شہوات میں غوطہ زن رہتا ہے وہ معانی سے محجوب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جسم انسانی اور فطرت انسانی کے جو قدرتی صحت مند اور جائز تقاضے ہیں ان سے انحراف اور کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی غیر فطری رجحانات کو اللہ تعالی نے اپنے کلام میں رہبانیت قرار دے کر شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ابو علی مروزی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ حمام میں گیا اور موافق سنت اس طرح کر رہا تھا کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے ابو علی، یہی وضو تمام شہوتوں کا سرچشمہ ہے اور اس نے تجھے اتنی آفات میں مبتلا رکھا ہے، لہٰذا اس کو اپنے سے جدا کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ تو اس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔
اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ اے ابو علی، تو ہماری صنعت اور ساخت میں تصرف کرنا چاہتا ہے اور جسم کے ایک عضو کو غیر ضروری قرار دے کر ہمیں سبق پڑھاتا ہے۔ یاد رکھ کہ ہماری ساخت کے مطابق جسم انسانی میں کوئی ایک عضو بھی فالتو اور غیر ضروری نہیں، اور نہ ہی ایک عضو دوسرے عضو پر فضیلت و ترجیح رکھتا ہے۔ اپنی اپنی جگہ بدن کے تمام کل پرزے اہم اور مامور بفرائض ہیں۔ ہمیں اپنی عزت کی قسم، اگر تو اس عضو کو اپنے سے جدا کرے گا تو ہم تیرے جسم کے ہر بال میں 100 گنا زیادہ شہوت و ہوس بھر دیں گے۔ بندے کو ازلی شقاوت میں کوئی دخل نہیں، لیکن خدا کی توفیق اور مجاہدہ کے ساتھ بری صفات سے خلاصی پا سکتا ہے، اور حقیقت میں جب تسلیم آئی تو عصمت آئی۔ پس حق کی حفاظت و تائید تمام آفات کو زائل کرنے والی اور تمام عیوب سے رہائی بخشنے والی ہے۔ لیکن بندے کو خدا کی خلقت اور مشیت میں دخل جائز نہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے کہ میرے ملک میں کوئی تصرف کرنے والا نہیں ہے جب تک خدا کی طرف سے عفت و پاکیزگی بندے کی تقدیر میں نہ ہو۔ محض بندے کی کوشش سود مند نہ ہوگی، بس چونکہ بندہ اپنی یا کسی کی تقدیر کے متعلق علم غیب قطعاً نہیں رکھتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ توفیق ایزدی چاہتے ہوئے اپنی طرف سے اطاعت اور نیکی یا ذکر و عبادت میں کوئی فروگزاشت نہ کرے۔ قبول کرنا اور راہ راست دکھانا اللہ تعالی سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقہ حکیمیہ کا ذکر۔ فرقہ حکیمیہ کی عقیدت اور ربط و تعلق ابو عبداللہ بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور وہ تمام ظاہری و باطنی علوم میں وقت کے اماموں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی تصنیفات بہت ہیں۔ آپ کا طریقہ اور دستور روحانیت و باطن ولایت پر تھا۔ آپ ولایت کی حقیقت بیان کرتے اور اولیاء اللہ کے درجات اور ترتیب کا حفظ و ضبط فرماتے تھے، اور ولایت کی حقیقت و ماہیت پر آپ سے بڑے بڑے عجائبات وارد ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان کو اس نے تمام مخلوقات سے برگزیدہ اور بلند رتبہ گردانا ہے، اور ان کی خواہشات دنیا اور متعلقات دنیا سے منقطع ہیں، نیز وہ ہوا و ہوس اور نفس کی قیود سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم معانی کے حقائق ان پر منکشف کیے ہیں۔ یہاں ولایت کے چند اہم اصول کی تشریح کرنی چاہیے تاکہ ناواقف لوگ اس کی عظمت سے آگاہ ہو جائیں۔ میں مختصر طور پر اس کی وضاحت کرتا ہوں اور اس کے اسباب اور اوصاف پر حتی الوسع روشنی ڈالتا ہوں۔